ہمیں سبق کیا ملا, ہمیں نصیحت کیا ملی, سمجھے. دیکھیے ہمارے لیے اس وقت میں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے سامنے حالات کھڑے پورے پاکستان کے اندر, خصوص طور پر کراچی کے اندر جو حالات ہیں, ہمارے سامنے یہ جو آیت ہے, یہ آیت ہمیں ایک چیز کے لیے توجہ دلاتی ہے. کیا توجہ دلاتی ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی مسلمان بھائی کوئی کام کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے, اس سے کوئی بدلنا نہیں چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو کرتا ہے. اب اس صورت کے اندر میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر ابو بکر کے پریشانی کے وقت میں, بیماری کے وقت میں ان میں سے کوئی افراد اگر کھڑا نہیں ہے تو کیا ابو بکر شکایت کرتے ہوئے دنیا سے گئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 کنویں یہودیوں سے خریدے, 12 کنویں یہودیوں سے مدینے میں خریدے منہ مانگی قیمتوں کا. یہ قیمت ہے, دیکھو برا نہیں مانگا, آپ سمجھ رہے ہیں, ایک دل کی بات بتا رہا ہوں. باقاعدہ مدینے کے اندر ہجرت ہو کر آئے, نا مسلمان, انہیں کیا چاہیے تھا, یہ جب ہجرت عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مہاجر. ہجرت کر کے آئے نا, تو نقطے کی بات بات بتا دوں سمجھ. عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے, کون ہے؟ مہاجر. جو کچھ سمیٹ کر لا سکے تھے نا اپنا مال و دولت مکے سے, وہ لے آئے تھے اپنے ساتھ, باقی وہ ضائع ہو گیا. اب جب یہاں پہنچے, یہاں پہنچنے کے بعد خود اپنے تعلقات اصل و رسوخ استعمال کر کے تھوڑا اپنا تجارتی سلسلہ دوبارہ بحال کیا. لیکن وہ ان کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ کا ایک اصول اصلی طور کا کیا بنا ہوا ہے کہ اصل میں تو مہاجرین کی مدد کرنی ہے. جہاں مہاجرین چل کے آئے تو مہاجرین کیمپ لگنے چاہیے, وہ مہاجرین کے اندر امدادی سامان تقسیم ہوگا, وہ مہاجرین کے اندر دیگر معاملات ہوں گے, ان کے علاج دیکھے جائیں گے, ان کا پھل ہوگا. ایسا ہے معلوم ہے دور ہے تو وہ پوری دنیا میں ایسا ہے نا بھائی, توجہ کرنا تھا. یہ لوگ بیچارے ہجرت کر کے آئے اور آ کر اپنے بھائیوں کے اوپر 1% بھی بوجھ نہیں بنے. جو ایک ویسے نادار تھا, پریشان حال میں سے پریشان حال تھا, تو وہ تو پھر بھی آ کر شریک ہو کہ چلو میرے سپورٹ کرو, میری بھی شخص نہیں سپورٹ کر رہے کہ تو اس کی سپورٹ کر, تو اس کی کر, تو اس کی کر, تو اس کی کر, ٹھیک ہے. لیکن بات ان میں عبد الرحمان بن عوف جیسے, عثمان رضی اللہ عنہ جیسے آگے اپنے بھائیوں کو بوجھ نہیں بنے. طریقے کیا کرا انہوں نے, آگے بزنس شروع کیا, کام شروع کیا, اپنے طور پر مستحکم ہونا شروع. آج جب مستحکم ہونا شروع ہو سمجھنا ذرا بات. عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری زمانے میں, وہ پاک اندر تو بہت ساری نکل کے آ سکتے ہیں, لیکن آخری زمانے کے اندر یعنی کہ جب آپ کی شہادت ہوئی, آپ کے گھر کو بلواریوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا آپ کو کھیت کرنے کے. کیفیت کہتی تھی یہ سستا قانونی ہے, نہیں تو کیفیت تھی نا, چار دن کری پھر یہ کیسے تھی, پھر یہ کیسے کہ کوئی یعنی پولیس نہیں ہے, پولیس مدینے میں پولیس ہے نہیں, باہر گئی. آج کا سلسلہ چل رہا تھا نا, جلجہ کا مہینہ تھا, سارے وہاں کابت اللہ میں ڈیوٹیاں چلے تھے, سارے وہاں بولتے تھے مسلمان صاحب اپنا کار تو ان کے بھارت کے معاملات کریں گے, جنگ تو چل رہی تھی نا چاروں طرف مسلمانوں. مدینے کے اندر سیکورٹی سسٹم بالکل بھی نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے محفوظ اپنے گھر کے اندر, اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کسی زمانے میں انصار اور مہاجرین کے لیے, انصار اور مہاجرین یعنی کون, وہ جو ہجرت کر کے آیا تھا اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے اللہ کے دین کے لیے, مدینے کے لیے, مدینے کے لیے نہیں, اللہ کے دین کے لیے, ٹھیک ہے. اللہ کے دین کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے, اور یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے مدد کرنے والے, یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والے, یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والے, اور یہ باقاعدہ آئے. اور اب دیکھو ذرا ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول کسی کو نہ کرے. وہ یہودی اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے خیبر کی طرف, یہودی اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے خیبر کی طرف, اور جتنی بھی اپنی املاک تھی کونے کونے میں بیچ رہے. لیکن یہ جو چیزیں تھیں, یہ تو کنواں, یہ تو پتہ ہے نا مسلمان قبضہ نہیں کرتا. اللہ کی قسم غور کریں, ہم غور کریں. آج سیاسی پارٹیاں چینل اخبارات پڑھ کے ہم بالکل بھول رہے ہیں اپنے دین کو. یاد رکھیں, انگلش کا ایک مقولہ, ایک قول ہے, انگلش کا ایک محاورہ ہے, کوئی قوم بھی اپنے لوگوں کی امداد سے مرتی نہیں ہے کبھی. کتنی ہی امداد کیوں نہ ہو جائے, قوم کبھی بھی نہیں مرے گی. اگر قوم مرتی ہے تو کب مرتی ہے جب اپنی شناخت کو بھول جائے. کون ہے بات آ رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں.
باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی ان کو یہودیوں کو کتنا گمان ہے واقعہ کہ ہماری املاک پر قبضہ نہیں کریں گے، کیا حالات کیسے ہو جائے. بنو قریظہ کے قلعوں پر صحابہ نے محاصرہ کر لیا. جب انہوں نے آزاد کی جنگ میں اتحادیہ فوج لڑنے کے لیے باہر سے تو اندر کی سازش کر کے پوری پلان بنایا اندر سے مار گیا، باہر کو حملہ کرنا اندر سے مارا چلے مارا اس کی ایک ساتھ مل کر رہنا تھا، لیکن اندر وہ سازش تیار کر لی. مسلمان سمجھ رہے ہمارے بھائی ہیں اور بھائی جیسے کیا کر رہے تھے پیڑ میں تھوڑا گھوم رہے تھے. باقاعدہ اللہ نے مدد کی، اتحادیہ فوج کو شکست کی، بتا دیا. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار کے رکھنے لگے. پھر بخاری کے نام جہاز میں روایت جبرائیل آ گیا اور آ کے چلنے لگا آپ ہتھیار کیوں اتار رہے ہیں؟ اس میں مطلب تمہیں رکھے جنگ ختم تھوڑی ہوئی ہے کیوں اب تو ہم بنو قریظہ کا بنو حازم وغیرہ یہودی قبائل پر حملہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہتھیار پہن لیے اور جہاز کے لیے نکل گئے. ہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ نے کے محاصرے کیا، محاصرے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر سے سفید جھنڈی، میں اپنی زبان میں بات کروں بات افغانی سے سمجھانے کے لیے، اندر میں سفید جھنڈی لگا دی گئی. یہ ہم ہار مانتے ہیں لیکن شرط یہ ہے ہمیں یہاں پہ بس عزت احترام سے نکلنا ڈوبار ہوئے ہیں. سمجھو کچھ بات میں نہیں شرط منظور کر کے دوسری بات کیا بولی ہے تو انہوں نے مانگی بھی نہیں. دوسری بات کیا بولی کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے نکلو، جہاں تمہیں نقل مکانی کرنی ہے تم جاؤ، ہم تمہارے لیے راستے کھلیں گے اور ساتھ ساتھ جتنا سامان اپنا لے جا سکتے ہو نا وہ بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، دو چیزیں یہاں سے لے جا سکتے ہو لینا. صحابہ کرام میں سے ایک آدمی اف کرنا لگتا لیکن پورا ہمارا شہر ہے مدینہ جہاں رہ کے انہوں نے کمایا یہاں کے پاس ہی نہیں تھے، خیبر سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلسطین سے اسرائیل سے اٹھ کے آئے تھے. یہاں یہ بیٹھ کے انہوں نے کمایا یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، یہ ہمارا زمانہ انہوں نے جو جمع کیا ہمارا خون چوس چوس کے سودی نظام میں کرا ہے، یہاں ہماری زمینوں پہ قابض ہوگا پڑھو آپ تاریخ اٹھا کے اس سے شروع سے شیور آئے کہ ہماری تو چیزیں اور آگے نہیں لے جانے دے. ایک کسی صحابی کی زبان سے نہیں نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح ہے. سب نے ان کی بھی نہ وہ کیسے ذہن بنے گا کہ یہ اگر کچھ بول بھی نہیں رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہماری املاک پہ قبضہ نہیں کریں گے. ایسے نہیں ان کی ایسی طریقے سے نہیں ہوئی. لیکن آج کراچی میں کیا ہوتا ہے؟ آج کراچی میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ پر دو سیاسی تنظیمیں لڑکی ہیں، تیسرا بڑی اپنے علاقے کے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو جاتا، دکانوں کو لوٹنا شروع ہو جاتا، اپنے دکانوں کو تباہ کرنا شروع ہو جاتا، اپنے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیتا. کیا مطلب ہے؟ مطلب بالکل کلیئر ہے. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کتاب سمجھایا تھا ہم نے اس کو فراموش کر دیا. حق پرستی کوئی لفظ نہیں ہے، حق پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حق پرستی کفر ہے، کلمہ کفر ہے، شرک. کیونکہ پرستی یہ کیا ہے؟ عارفین عبادت کو کیا ہے؟ حق پرستی حقوق کی پوجا پاٹ کرنا. حق پرستی کے معنی کیا بنتے ہیں؟ حقوق کی پوجا پاٹ کرنا، حقوق کی عبادت کرنا. جیسے اسلام کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا تو بات کلیئر ہے. ایک کا حق دوسرے کا حق بچھنگ. بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ذرا جو ظلم دیکھنا ہمیں نظر آ کہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کہاں ہم کھڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، مکی ہو، مدنی ہو، بصری ہو، یمنی ہو، کاسانی ہو، شامی ہو، کوفی ہو، اردن کا ہو، مراکش کا ہو، افریقہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، کسی جگہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ہمارے کیا ہے ہمارا قبلہ؟ پوری دنیا کا قبلہ. مانگے نا مانگے کعبۃ اللہ، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ہماری طرف قربانی کی، ہماری طرف قربانی کی. اس نے اپنی جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیے اور اس کی جان و مال کا ذمہ ہمارے اوپر آ گیا. نہیں سمجھو گا جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے اسلام کے طریقے کے مطابق قربانی کر لی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، یعنی اسے اپنے قبلہ اسے اپنا ہیڈ کوارٹر مان لیا، کعبۃ اللہ کو اسے اپنا مرکز مان لیا. اب اس کے بعد وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے،
ہم اس کے مال سے اس کے خون سے نہیں کھیل سکتے، ہم پر وہ جائز، بلکہ کیا ہے اس کا ذمہ ہمارے پر ہے، اس کی جان اور مال کا ذمہ کیا کرنا ہے ہمارے اوپر ہے، یعنی ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس کے جان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کے مال کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو نا یہ تو مسلمانوں کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے آپ کو کیا بتائی تاریخ، یہودیوں کو کیا کریں، یہودیوں کیا کریں کہ جب انہوں نے سرینڈر کر دیا تو کسی ظالم بادشاہ کی طرح ان کی ناک تک دم قبضہ نہیں کر دیا، ان کو ایک دم سے کٹو وغیرہ شروع نہیں کر دی، بلکہ کیا کہا ٹھیک ہے تم یہاں سے جانا چاہتے ہو نقل مکانی کر رہے ہو، ٹھیک ہے تم نقل مکانی کرو، تمہارے سب راستے کرے ہو، اور جو سامان تم اپنے ہاتھ اپنے ماں اپنے باپ اٹھا کے لے جانا چاہو لے جاؤ، یہ اسلام کی تعلیم۔ آج دیکھیں کل اگر مجاہدین پوری دنیا میں یہودیوں عیسائیوں سے لڑتے ہیں، ہم ہی منہ اٹھا کے کہہ رہے ہوتے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی کہاں گئی انسانیت، آپ جہاں کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہو پوری دنیا میں، کہہ رہے ہوتے نہیں کہہ رہے، ہماری سیاسی تنظیم ہے، ہماری دینی تنظیم ہے، کہہ رہے ہوتی ہے نہیں کہہ رہی ہوتی، لیکن یہی سب کتے بلیوں کی طرح کراچی میں ادھر ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہوتے ہیں، جب یہ حقوق یاد آتے ہیں کسی کو، کوئی ہیومن رائٹس کا آدمی آ کر اس وقت چینل پر بیٹھ کر بول رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کراچی کے، ان کے حقوق اور رائٹس تو مسلمان بیچارے کے ہے ہی نہیں نا، ہے ہی لوگوں کے عیسائیوں، آپ تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھ عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اس وقت وہ کنویں جن کے تھے انہیں یہودیوں کو اوپر چھوڑ کے چلے گئے آپ تھے ابھی میں رہتے ہوئے تو وہ تو تھے کچھ زیادہ چلے گا خیبر چلے، اب جب خیبر چلے گئے تو باقاعدہ یہاں سے پانی کا سلسلہ کیا تھا، پانی کا سمجھنا ذرا، پانی کا سلسلہ کیا تھا، اجرت کو ملتا تھا پانی، مثالی کے اندر حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے، پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بیچنے سے، پانی بیچنا حرام ہے، اسلام میں پانی بیچنا حرام ہے، سمجھنا ذرا بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کے یہودیوں سے آپ کا معاہدہ ہوا، پانی خریدتے تھے مسلمانوں کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، استنجا کے لیے، پینے کے لیے، بوڑھوں کے پینے کے لیے، بیماروں کے پینے کے لیے، بچوں کے پینے کے لیے، عورتوں کے پینے کے لیے، مردوں کے لیے، یہودی پانی بیچتے تھے۔ مسلمانوں کو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پانی نہیں بیچنا، بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں، اور آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلوائی، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، سب سے سماج، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی کہ پانی کے وہ کنویں اور ہمارے لیے یہودی نے چھوڑ دیا، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم یہ ہم سے خرید لو، ہم تمہیں بیچ دیں، تو لہذا ہمارے لیے پانی کا اب ہمیشہ کا ایک ذریعہ بن جائے، اس لیے تم سے کون ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئے، کھڑا ہو اور ان کنووں کو خریدے۔ آپ بات تو سمجھو یار،